الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لا لأنصرنك ولو بعد حين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے رمضان المبارک کا مہینہ بڑی بابرکت والا اور بہت ہی عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ مذکورہ بالا آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں ایک حکم دیا، ایمان والوں کو اللہ رب العزت کی ذات مخاطب ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو فرض کر دیے گئے تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے ان لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اس آیت کے اندر ایمان والوں کو مخاطب ہیں کہ جن لوگوں نے بھی، جن انسانوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اللہ رب العزت کے تمام احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت ان ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، اور روزے فرض کر دیے گئے، یہ روزہ کہتے ہیں کہ کھانا پینا اور جماع سے رکنا۔ بظاہر تو یہ ایک اپنے اوپر بوجھ اور زبردستی کرنا ہے، ہونے کے باوجود کھانا پاس ہونے کے باوجود نہیں کھانا، پانی پاس ہونے کے باوجود پانی نہیں پینا، بیوی پاس ہونے کے باوجود ہم بستری نہیں کرنی۔ یہ بظاہر تو عجیب لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کے لیے حکم خاص نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے لوگ بھی گزرے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر اس چیز کا کوئی مقصد نہ ہو تو وہ چیز بیکار ہوتی ہے، لیکن ان روزوں کا جو سب سے مین مقصد ہے، جہاں اور بے شمار اس کے فوائد ہیں روزے کے، وہاں ایک بہت بڑا جو اصلی فائدہ ہے وہ ہے لعلکم تتقون، پرہیزگار بننا، متقی بننا، کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا بن جانا۔ جو بندہ 100% روزے کی رعایت کر کے روزے رکھے اور ثواب سمجھتے ہوئے روزہ رکھے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے روزہ رکھے، تمام گناہوں سے بچ کر روزہ رکھے، تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو تقوی جیسی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، قاری صحابی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟
تو وہ صحابی فرمانے لگے کیا آپ کا گزر خاردار کانٹے دار جھاڑی دار راستے سے گزر ہوا؟ فرمایا کہ ہاں ہوا۔ کیسے گزرتے ہو؟ اپنا دامن بچا سمیٹ کر گزرتے ہو یا ویسے گزر جاتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگے کہ اگر ایسے راستے سے جانا پڑے تو ہم اپنا سارا دامن سمیٹ کر چلتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی جھاڑی کوئی کانٹا کوئی اس طرح کے خاردار کانٹے نہ لگ جائیں۔ فرمایا کہ اسی طرح اگر بندہ گناہوں سے بچا کر چلے، اللہ کو راضی کرے، نبی کو راضی کرے، گناہوں سے بچا کر زندگی گزارے تو وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہے یہ کہ اللہ کے 100% احکامات کو زندہ کرنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت کے احکام واضح ہیں کہ بالکل حرام ہیں وہ کام، وہ نہیں کرنے، اور جو ایک بالکل حلال ہیں وہ کرنے ہیں، اور جو حلال اور حرام کے درمیان کام ہیں مشتبہ کام، ان مشتبہات کام کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ کہ گناہوں کی پورے جسم کے ذرے ذرے سے کھوٹ نکل جائے، گناہوں کا خیال دل و دماغ سے نکل جائے، یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات یہ روزے کے اندر یہ چیز رکھی ہے، یہ فائدہ رکھا ہے کہ من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ اور متقین لوگوں کا انعام کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا، کہ بے شک جو متقین لوگ ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب جس کو اللہ رب العزت کی ذات فرمائے کہ وہ کامیاب ہو گئے متقین لوگ، تو وہ کامیاب کیسی کامیابی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ روزے کے اندر فائدہ رکھا ہے۔ تو رمضان المبارک اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں عطا فرمایا، تو اس کے اندر ہم نے 2 کام خاص طور پر کرنے ہیں، 2 کام۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے کہ کوئی گناہ ہم سے ہمارے جسم سے سرزد نہ ہو جائے۔ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کا حکم مان کر حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں روزے کی وجہ سے، کھانا پینا بیوی کے پاس جانے سے رک جاتے ہیں، تو جب حلال چیزیں اللہ پاک روکتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں، تو جن حرام چیزوں سے اللہ پاک نے روکا تو ہم ان سے کیوں نہیں رکتے؟ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات نے جو ہمیں رمضان دیا ہے، یہ اسی چیز کے لیے دیا ہے کہ ہم احساس کریں کہ جب حلال چیزوں سے ہم رک رہے ہیں تو ہمیں حرام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جو دوسرا کام زیادہ کرنا ہے کہ وہ عبادات میں اضافہ ہو جائے۔ ہم پہلے 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں، تو 5 کی بجائے نوافل بھی شروع کر دیں، چاشت، اشراق، تہجد، اوابین، تسبیحات میں اضافہ ہو جائے، تلاوت میں اضافہ ہو جائے، تو اس طرح عبادات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1 گناہوں سے بچنا، نمبر 2 اللہ رب العزت نے جو عبادات ہمارے اوپر لاگو کی ہیں ان کے اندر اضافہ کرنا، کہ فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں وہ ان کو زیادہ سے زیادہ کرنا، کیونکہ جو رمضان کے اندر جو نوافل ہوتے ہیں وہ فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں، اور جو فرائض ہوتے ہیں وہ 70 گنا ان کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔